محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی میں جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس دنیا کا عجب حال ہے، اس دنیا کا عجب حال ہے، جس طرف نظر اٹھا کے دیکھیے خوف ہی خوف کا عالم ہے، یعنی ہر طرف ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ سینہ تانے کھڑے ہیں اور اپنی پائیداری پر ناجا ہے، اپنی پائیداری پر ناجا ہے، ہر وقت خوف اور دہشت سے لرزا ہے اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی سنگ تراش نہ آ رہا ہو، کہ کوئی پتھر کاٹنے والا نہ آ رہا ہو۔ ہرے بھرے تناور درخت اپنے پھلوں اور پھولوں کی رعنائیوں کے ساتھ شاداب و ساما ہے، مگر ان کا پتا پتا خوف زدہ ہے کہ کوئی کلہاڑی والا نہ آ رہا ہو۔ زمین پہ لہلہاتی ہوئی گھاس لرزہ برندام ہے کہ کہیں کوئی چار پیر والا نہ رہا ہو، اور چار پیر والا اس خوف سے بھاگا پھر رہا ہے کہ کہیں کوئی بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ رہا ہو۔ آفتاب عالم تاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر اس خوف سے زرد ہو رہا ہے کہ کہیں گہن نہ لگ جائے۔ ستارے ضرور مسکرا رہے ہیں، مگر اس خوف سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں صبح کی سفیدی نمودار نہ ہو جائے۔ اسی طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے خوف کھا رہا ہے، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر سے کانپ رہا ہے، مجرم پولیس سے تھر رہا ہے، اور پولیس والے اپنے اوپر والے سے ڈر رہے ہیں۔ اگر اس دنیا میں جمادات ہو یا نباتات، حیوانات ہو یا فضائی کائنات، عالم فضائی کائنات عالم ہو یا عالم اسفل، زمین سے آسمان تک خوف ہی خوف کا راج ہے، ڈر ہی ڈر کا دور دورہ ہے، مگر اس خوف و ہراس سے بھری ہوئی دنیا میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر خدا کی ایک ایسی مخلوق آباد ہے، خدا کی ایسی مخلوق بھی آباد ہے جس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ بے خوف، ہر حال میں بے غم، انہیں صرف خدا کا خوف ہے اور ساری خدائی ان سے خوف زدہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ساری خدائی سے نڈر اور صرف خدا سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو سنیے، ان کا نام ہے اولیاء اللہ۔ یہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ خدا سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرا کرتا، اس لیے کہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، یا تو خدا کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں خدا سے نہ ڈرنے والا دنیا کی ہر چھوٹی بڑی طاقت سے ڈرا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنا خود سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا سب سے بڑا ڈر ہے۔ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا غم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نعمت نہ ملنے سے انسان غمگین ہو جاتا ہے، اور خدا کا
سب سے بڑا خدا کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، اور اولیاء اللہ فنا فی اللہ ہو کر اس نعمت کو حاصل کر لیتے ہیں جس کی نظیر نہ مل سکتی، نہ حاصل کی جا سکتی ہے، پھر غمگین ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک، رسائی اہل دل کی ہے جہاں تک، خرد والے نہ پہنچیں گے وہاں تک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ آئندہ ہونے والے خطرہ کو خوف کہتے ہیں، یعنی جو آنے والا خطرہ ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور گزشتہ نقصان کے رنج کو غم کہا جاتا ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ اولیاء اللہ کو آئندہ کا خوف ہے نہ گزشتہ کا غم، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ کو خوف ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ خوف انسان میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ کو خوف، اولیاء اللہ کو اور کسی کو خوف ہو نہ ہو، خدا کا خوف ہوتا ہے۔ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کیا مطلب ہوگا؟ جس میں خوف کی نفی کی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، مفید خوف، مضر خوف۔ اور آیت کریمہ میں نقصان دہ خوف کی نفی ہے، مفید خوف کی نہیں، اس لیے کہ خدا کا خوف مضر نہیں ہوتا، مفید ہوتا ہے۔ علم نفسیات کے اعتبار سے جو کمزور ہوتا ہے طاقت والے سے نہیں خوف آتا، جو کمزور ہوتا ہے طاقت والے کو خوف نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی اولیاء اللہ کے طاقتور ہونے کا تصریح کر رہی ہے کہ جو بندہ خدا والا ہو گیا، خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، خدا اس کا پیر ہو جاتا ہے، خدا اس کا کان ہو جاتا ہے، خدا اس کا آنکھ ہو جاتا ہے، خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے، خدا اس کا کان ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہاتھ ولی اللہ کا، کام خدا کا ہوگا، پیر ولی اللہ کا، چلنا خدا کا ہوگا، کان ولی اللہ کا، سننا خدا کا ہوگا، زبان ولی اللہ کی ہوگی، بات خدا کی ہوگی، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک مثال آپ کو سنا دوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کے کھمبوں پر ایک لال تختی لگی ہوتی ہے اور سفیدی سے لکھا ہوتا ہے ہوشیار ساودھان خطرہ ہے، یعنی اے راستہ چلنے والوں، اے لوگوں، بجلی کے کرنٹ سے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا، مگر اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ عام کھمبوں کی طرح نہیں ہے، اس کے اوپر بجلی کا تار ہے اور اس تار میں بجلی کا کرنٹ ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلا تمثیل رب ذل جلال اپنے مخصوص بندے اولیاء اللہ کا تعارف حرف تنبیہ الا اور حرف تاکید ان جا کر اشارہ فرمایا کہ میرے اولیاء اللہ سے دل کے اندھیرے گھر کو روشن رکھنا اور ان کے فیض باطنی سے مستفیض ہونا، مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ کس سے؟ اولیاء اللہ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان میں مدینہ کے ہائی پاور ہاؤس کا ایمانی کرنٹ روا دوا ہے۔ ان سے الجھنے کی کوشش کرو گے، اولیاء اللہ سے الجھنے کی کوشش کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ بجلی کے کھمبوں سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے، جسم جان کا خطرہ ہے، اولیاء اللہ سے ٹکرانے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔